أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرت عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 سے 58 تک، اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو اس کی توڑ کے سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. بہت چھوٹا سا لیسن ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے. شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 سے 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت گھروں میں، النبی نبی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا مگر ان یہ کہ یؤذنا اجازت دی جائے. حمزہ زال نون روٹ ورڈ اذن اللہ، جب اس کے بعد لام آتا ہے جیسا یہ آتا ہے تو اس کی مطلب پرمیشن کے ہوتے ہیں. اذن کے ویسے بھی مطلب ہے اذن اجازت پرمیشن کے، اور یؤذن نہ اجازت دی جائے. اس میں دیکھیں یا پہ پیش آ رہا ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیئر نشانی ہے کس چیز کی کہ یہ مضارع مجہول ہے، یعنی کہ مضارع کا مجہول ہے. تو آپ پیسو لکھ لیجیے اس میں یؤذنا اجازت دی جائے لکم تمہیں. اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا تو ہوتا کہ وہ اجازت دیتا ہے، جیسے یہ اذنو کر کے آتا تو وہ ایکٹیو ورژن ہوتا کہ اجازت دینے والا ڈوئر کون ہوتا وہ. لیکن یہاں پہ یؤذنا اجازت دی جائے تمہیں، اور کون دے رہا ہے، ڈوئر کون ہے وہ مجہول ہے، نہیں پتا، اور یہی اس کا انداز ہوتا ہے. اس کے بس اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر کے ہم یاد کر لیں. ان یہ کہ یؤذنا اجازت دی جائے لکم تمہیں، الی طعام طرف کھانے کے. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں پہ اس طرح آتا ہے. جس طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں بھی یہی ورژن یوز ہوا ہے مجہول کا، اور پھر ساتھ لام آتا ہے اس کے عام طور پہ حمزہ زال نون کے. ولا، اور نہ، یؤذنا اجازت دی جائے گی لہم انہیں، will it be permitted for them، نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت کر سکیں. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اجازت دی جائے لکم تمہیں، الی طعام طرف کھانے کے، غیر نہ ناظرین انتظار کرنے والے ہوں. ناظرین ہم لوگ کہتے ہیں کہ ناظرین دیکھنے سے ہوتا ہے، نون زا را روٹ ورڈ، انتظار کے لیے بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کی میننگ ہے ناظرین اناہو، یعنی کہ دیکھنے والے ہوں. اس کی پریپریشن کے لیے میننگ وہی ہے نا کہ انتظار کرنے والے ہوں، کہ اس کے جب کسی چیز کو ویٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہی روٹ ورڈ انتظار کے لیے. تو ناظرین انتظار کرنے والے. ناظر فاعل کا وزن ہے، اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. انتظار کرنے والے ہو، اناہو اس کی تیاری کا. انا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون جا. یہ روٹ ورڈ اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. حمزہ نون جا روٹ ورڈ ڈفرینٹ شکلوں میں آیا ہے، جس طرح الم یأنی للذین آمنوا، الم یأنی للذین آمنوا سورہ حدید کی آیت ہے. اسی طرح ان آنا اللیل والنہار، رات کی گھڑیوں میں اس طرح آیا، مگر ڈفرینٹ میننگز میں آیا. اس میننگ میں، پریپریشن کے میننگ میں صرف یہیں پہ کہ اناہو، تو اس لیے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کریں. اناہو اس کی تیاری کا، کس کی؟ کھانے کی تیاری کا. تو انا کے میننگ یہاں پہ تیاری کے ہیں. ولیکن، اور لیکن، اذا جب، دعیتم بلائے جاؤ تم. دعیتم بھی کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، دعیا سے مجہول. دعیتم بلائے جاؤ تم. اس میں بھی دیکھیں جو مجہول ہے اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں ڈوئر نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے. جیسے دعیتم بلائے جاؤ تم، تو کون بلانے والا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، نہیں پتا. تو اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فادخلوا داخل ہو جاؤ. فاذا، پھر جب، ٹائم تم کھانا کھا لو تم، فانتشروا تو منتشر ہو جاؤ.
نون شین را منتشر ہمیں پتہ ڈسپرز ہونے کا کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے، ولا اور نہ مستأنسین دل لگانے والے ہو لحدیث ان باتوں کے لیے. اس کا روٹ ورڈ تو حمزہ نون سین ہے، اور یہ بھی اس میننگ میں صرف یہیں پہ یوز ہوا ہے. حمزہ نون سین روٹ ورڈ ہے. حمزہ نون سین جو ہوتا ہے مانوس کے لیے ہوتا ہے، انس کے لیے ہوتا ہے روٹ ورڈ، مگر یہ اس طرح مستأنسین کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ لفظ آیا ہے، وہ بھی میم کے ساتھ. اس کی میننگ ہے سیکنگ ٹو ریمین، کہ تم نے ادھر بیٹھے نہ رہ جاؤ باتوں کے لیے. تو یعنی کسی کو ایسی باتیں ایگرلی سنتے رہنے کے لیے جیسے. تو یہاں پہ بس ایک ہی دفعہ آیا، تو اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں کہ نہ ہو دل لگانے والے باتوں کے لیے. ان بے شک ذالکم یہ کانا ہے یؤذی اذیت دیتا، ایذا دیتا. ایذا اور اذیت کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ دال یا. اردو میں بھی ہم اذیت کا لفظ یوز کرتے ہیں، روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ دال یا. یؤذی اذیت دیتا. اب یہ تو ایکٹیو ورژن ہی ہے کیونکہ یہاں پہ تو پیش ہے، مگر تھرڈ لیٹر پہ آپ کو زیر دکھ رہا ہے. تو یؤذی وہ اذیت دیتا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا چیز؟ یہ طریقہ جو ہے اذیت دیتا ہے، ایذا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَيَسْتَحْيِي تو وہ شرماتے ہیں. فا تو یا وہ، اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا یا. حیا بھی اسی سے ہوتا ہے. ہا یا کہ زیادہ تر آپ اس کو ہا یا روٹ ورڈ قرآن میں حیات کے لیے دیکھتے ہیں، اور جیسے حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور کبھی کبھار حیا کے لیے بھی آتا ہے. اور اسپیشلی جو استحا یستحی کر کے آتا ہے، جیسا یہ ہے استحا یستحی، جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں دو میننگز میں نظر آتا ہے قرآن میں. ایک آتا ہے ٹو لیٹ لیو، زندہ چھوڑ دینا، اور ایک حیا سے کہ حیا کرنا. جیسے ہم وہ آیتیں پڑھتے نا فرعون کی جو آیت ہے کہ اس طرح کہ وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کے عورتوں کو، تو اس میں ہے کہ یستحیون نساءکم، کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ، تو یستحیون کہ وہ چھوڑ دیتے تھے زندہ عورتوں کو. تو اس میں یا تو ٹو لیٹ لیو کے میننگ میں، زندہ چھوڑ دینے کی میننگ میں جب یہ اس طرح اس باب میں آتا ہے حمزہ سنتا کے ساتھ یہ روٹ ورڈ، یا پھر حیا کے میننگ میں جیسے کہ یہاں پہ فیستحیی، تو وہ حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں، منکم تم سے. واللہ اور اللہ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا من الحق کی حق سے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے یہ، ہم لوگ جہاں پہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے، آیت نمبر 26، اس میں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ حیا کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ ایسی مثال، مطلب مکھی کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کم کی چیز کی. تو یہ حیا کے لیے یوز ہوتا ہے. وَإِذَا اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ سَأَلْتُمُ سین حمزہ لام روٹ ورڈ، سوال کرو تم، تو کون سوال کرو؟ ڈوئر کون ہے؟ تم لوگ سوال کرو. ہننا کن سے؟ ان عورتوں سے، یعنی کہ ازواج سے. جب تم کچھ آسک کرو متعان کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال کرو ان سے. سألتم اور فاسألو میں کیا فرق ہے؟ سألتم نارمل فعل ماضی کے ورژن میں بات ہو رہی ہے کہ جب سوال کرو تم ان سے، اور یہاں پہ فعل امر آ گیا اسی کا، فاسألو تو سوال کرو ہن ان عورتوں سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل ٹرمز ہیں، فعل ماضی کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی فعل امر کہہ رہے ہیں، مگر کچھ دن میں پڑھتے پڑھتے سمجھ آنے لگتا ہے اور میک سینس کرنے لگتی ہیں باتیں. آپ بس سنتے رہیں، جو بات سمجھ آئے اس کو آپ سمجھ لیں، اور نہیں سمجھ آئے تو انشاءاللہ سنتے سنتے سمجھ آنے لگتا ہے. تو یہ نارمل فعل ماضی ہے، جیسے سألتموہن سوال کرو تم ان عورتوں سے، متعان کسی چیز کا، فاسألو تو سوال کرو، یہ فعل امر ہے جیسے تو کرو، پھر آسک کرو ہن ان سے، من ورائی پیچھے سے. ورائی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے وارا یا، قرآن میں زیادہ تر ورا پیچھے کے لیے آیا ہے، بیہائنڈ کے لیے. من ورائی پیچھے سے، حجاب پردے کے. ذالکم یہ بات، اطہر زیادہ پاکیزہ ہے. اطہر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. طہارا روٹ ورڈ پاکی کے لیے آتا ہے، تو اطہر زیادہ پاکیزہ ہے. جس طرح اکبر زیادہ پڑا ہے، عالم زیادہ جانتا ہے، ازلم زیادہ ظالم ہے، اطہر زیادہ پاکیزہ. تو اس میں تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے. اس کی یہ ایک وزن ہوتا ہے جس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے.
زیادہ پاکیزہ ہے لی قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی ان کو کہ فیمن جو مؤنث ہیں جو ان کے ازواج ہیں ان کے دلوں کے لیے، وما کانا اور نہیں ہے مناسب لکم تمہارے لیے۔ یہ والا انداز سورہ احزاب میں بہت دفعہ گزرا ہے، قرآن میں اور دفعہ بھی آیا ہے مگر سورہ احزاب میں کافی دفعہ ہے، وما کانا اور پھر لا یا لی کر کے، تو اس کا میننگ یہی ہوتا ہے نہیں ہے مناسب، نہیں ہے سوٹیبل اپروپریٹ لکم تمہارے لیے، یہاں یعنی کہ ضمیر چینج ہوتی رہتی ہے مگر وما کانا لی یا وما کانا لہم اس طرح آتا ہے قرآن میں، نہیں مناسب تمہارے لیے ان کے تؤذو تم اذیت دو رسول اللہ کے رسول کو، ولا اور نہ ان یہ کہ تنکحو تم نکاح کرو، یہ بھی تا پہلے واو ساکن ادھر بعد میں تو تم جمع کا صیغہ ہے، تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، من بعدہ بعد اس کے، ابداً کبھی بھی، انا بے شک ذالکم یہ بات کانا ہے، ان اللہ نزدیک اللہ کے عظیمہ بہت بڑی۔ آیت نمبر 54 ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، بدا یہ جب یہ ابدا یبدی کر کے آتا ہے، روٹ ورڈ ہے بعد الواو، ابدا یبدی کر کے جب آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو کنسیل یعنی ٹو ڈسکلوز ٹو ریویل، ظاہر کرنا، تو تبدو تم ظاہر کرو گے ریویل کرو گے، شیئن کوئی چیز، او یا تخفوہم تم چھپاؤ گے، ہو اسے اس بات کو، تخفو تا پہلے واو ساکن بعد میں تم جمع کا صیغہ ہے، تم چھپاؤ گے کنسیل کرو گے ہو اسے اس بات کو، کسی چیز کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بِكُلِّ ہر شے ان چیز کو علیمہ خوب جاننے والا۔ نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، تو کیا تھے آیت نمبر 55 لا جناح نہیں کوئی گناہ، جیم نون ہا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جب جناح کر کے آتا ہے جیم پہ پیش کے ساتھ اس کے میننگ ہوتے ہیں کوئی گناہ، اور اگر جیم پہ زبر کے ساتھ آتا ہے یہی اسی طرح انداز میں جناح اس کے میننگ بدل جاتے ہیں، اس کے میننگ ونگز کے ہوتے ہیں یا سائڈز کے، وہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے، لیکن جیم پہ پیش سے اس کے میننگ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اب یہ ایک دفعہ بتا دے کس چیز میں سامنے آنے میں، آبائہن ان کے باپوں کے سامنے، آبا کا روٹ ہوتا ہے حمزہ باؤ، آبا و اجداد ابو، بلکہ ابو زیادہ اچھا طریقہ یاد رکھنے کا، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور بیٹوں کے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی کا روٹ ورڈ با نون اور یا، بنی اسرائیل یا بنی آدم سے یاد رکھ لیں اس روٹ ورڈ کو، ابنائہن اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے، اخون یعنی بھائی اور بہن کے لیے روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ خواو، اور نہ اپنے بھائیوں کے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے، یہ پورا ایکچولی فریز ہوتا ہے اس طرح ساتھ، بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے، اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، لیکن عربی میں انداز ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ولا اور نہ ابنائی بیٹوں کے، اخواتیہن اپنی بہنوں کے، آتی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، آتی اخواتی آتی، تو یہ بیسیکلی مؤنث کا ہوتا ہے، نہ اپنی مطلب بہنوں کے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے، ولا اور نہ ماں ان کے جو ملکت مالک ہیں، ایمانہن دائیں ہاتھ ان کے ان عورتوں کے، واتقین اللہ اور ڈرتی رہو، یہ بھی فعل امر ہے اور نون نسوہ کی ہے، پلورل کو فعل امر مطلب امر دیا جا رہا ہے کہ تم سب ڈرتی رہو اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیء اوپر ہر چیز کے شہیدہ خوب گواہ۔ آیت نمبر 56 ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون صلاۃ درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صاد لام یا روٹ ورڈ ہے، زیادہ تر صاد لام یا روٹ ورڈ، صلی یصلی کر کے جب قرآن میں آتا ہے صاد لام واو روٹ ورڈ تو یہ نماز کے لیے آتا ہے زیادہ تر، جیسے صلاح کے لیے، لیکن یہ کبھی بلیسنگ کے لیے اس رحمت جو درود و سلام کے لیے جب آتا ہے، درود کے لیے صلاح اس طرح
تو وہ کم نظر آتا ہے. اس میں بھی آپ کو پتا جب ہم نے اس کی تفسیر پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بھیجتے ہیں. اور ملائکہ اور جب انسان درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجیں. تو یہ صلون صلاۃ درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ احزاب میں آیت گزری آیت نمبر 43 اس میں تھا هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا یہ هو الذی، وہی ہے جو یصلی علیکم رحمتیں بھیجتا ہے علیکم تم پر. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ صلی یصلی کا نسبت ہے تو اس مطلب رحمتیں بھیجنا، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو رحمت کی دعا کرنا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو صلاۃ درود بھیجو. یہ فعل امر آ گیا اسی چیز کا، یہ فعل مضارع ہے، یا پہلے آ گیا تو یہی فعل مضارع، اور یہاں پہ فعل امر آ گیا. صلو درود بھیجو، سلام یعنی صلاۃ بھیجو علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا اور سلام بھیجو. سلم یسلم تسلیم، یہ قرآن میں جب آتا ہے تو زیادہ تر سبمٹ کے میننگ میں آتا ہے. تو سبمٹ جیسے سلمو، جیسے آپ سلم کا مطلب اپنے آپ کو سپرد کر دو، سبمٹ کر دو، اس میننگ میں آتا ہے. مگر یہاں پہ چونکہ آپ کو آیت کا کانٹیکسٹ پتا ہے تو یہاں پہ اس کے یہ والے میننگ ہے وسلمو، یہ بھی فعل امر ہے، اور سلام بھیجو تسلیما، خوب سلام بھیجنا. جب سیم روٹ ورڈ کا فعل آتا ہے اور اس کے بعد اسی روٹ ورڈ کا اسم آتا ہے، جیسے ڈبل دو زبر دکھ رہی ہیں آپ کو پتا ہے اس میں، تو اس میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے، تبھی اس میں خوب کی ٹرانسلیشن آ جاتی ہے تسلیما، خوب سلام بھیجنا. اور یہاں پہ یہ ایکشن کا نام ہے، تبھی ٹرانسلیشن بھیجنا، خوب سلام بھیجنا کر کے کریں گے. یہ قرآن میں اور جگہ بھی سلمو نظر آتا ہے، دو جگہ اور نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں بھی ہوا تسلمو، اور تم سلام کرو اعلی اہلیہ اپنے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو. اچھا یہ جب یہ جو سلام کرو یہ سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے جب سلمو اعلی آتا ہے اس کا مطلب ہے سلام کرنا. وہ تسلمو اینڈ یو ہیو گریٹڈ اعلی اہلیہ، اور سلام کرو جیسے اس میننگ میں. اور ایک دفعہ اور نظر آتا ہے قرآن میں سلم یسلم کر کے، اس کی میننگ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں وَيُسَلِّمُ اینڈ سبمٹ، سر تسلیم خم کر دو، تسلیمہ سر تسلیم خم کرنا، جیسے سبمیشن کے میننگ میں آ رہا ہے. سیم طریقہ ہے یسلم تسلیمہ، لیکن اس کے میننگ سبمٹ کے آ رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے میننگ یہاں پہ سلام کے آ رہے ہیں. اور یہ ہم لوگوں کو یہ آیت آتی ہے، اسی پہ ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان الذین، بے شک وہ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی، ہم ان پر، کس نے کی لعن؟ اس فعل کا جو ڈوئر ہے وہ لفظ جلالہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے پیش کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فی دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے. آئندہ دال روٹ ورڈ جب اعدہ یعدو کر کے آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ٹو پریپیئر، اور اعدہ میں اس نے کی میننگ کہاں سے آئے اس نے تیار کر رکھا ہے. جب بھی فعل ماضی کے آخر میں دال پہ، یعنی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر کی. وعدہ اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا. میم پہ پیش ہو تو ٹرانسلیشن والا کر کے ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہے. ہاوا نون روٹ ورڈ ہوتا ہے، احانت کہتے ہیں رسوائی کو. عذاب الہون بھی آتا ہے قرآن میں، اور مہینہ بھی کئی دفعہ آتا ہے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا. والذین، وہ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو،
بغیر کسی گناہ کے ما جو اکتسبو انہوں نے کمایا. کاف سین با روٹ ورڈ ہے اس کا, اور کاف سین با روٹ ورڈ زیادہ تر کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے آتا ہے, جیسا اکتسبا یکتسبو کر کے بھی جیسے کسب آتا ہے, کسب کا مطلب ہوتا ہے ارن کرنا, لیکن کمائی زیادہ تر یہ ڈیڈس کے لیے آیا قرآن میں, جب بھی بہت کم یہ مال کے کسب کرنے کے یعنی مال ارن کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ڈیڈ کے کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے. تو بغیر کسی گناہ کے ماں جو اکتسبو انہوں نے کمایا, انہوں نے کیا, فقط تو تحقیق احتملو انہوں نے اٹھا لیا. احتملو میں ہا میم لام روٹ ورڈ ہے. حمل یحملو بھی زیادہ تر کیری کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے آتا ہے بوجھ کو, لیکن احتملو واو ساکن بتا رہا وہ جمع کا صیغہ ہے, احتملو انہوں نے اٹھا لیا. بہتانن بہتانن کا روٹ باہا تا ہوتا ہے بہتان, و اثمن اور گناہ, مبینہ کھلا. احتملو بھی ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں, بلکہ آلموسٹ ایسی آیت ہی دیکھتے ہیں ہم, تو اس میں بھی اسی طرح کا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے, لمبی سی آیت ہے, اس کے آخر میں حصہ ہے اوکے نہیں یہاں تو وہ والی آیت ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم داخل ہو گھروں میں, فَسَلِّمُوا تو سلام کرو, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے آپ کو سلام کرو, یعنی تو یہاں پہ اپنے لوگوں کو سلام کرو. تو اعلیٰ کر کے جب ہوتا ہے تو سلام کرنے کے میننگ میں آتا ہے. اور اب ہم وہ آیت دیکھ رہے ہیں کہ جس میں احتملہ بہتان ساتھ آئے. احتملہ یہ سورہ نساء کی 112 آیت ہے. فقط تو تحقیق احتملہ he has burdened himself اس نے بوجھ اٹھایا, بہتانن بڑا بہتان اور بڑے سری گناہ کا. تو یہ اصل میں بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے آتا ہے احتملہ, یعنی کوئی بڑی بات کا بوجھ اٹھانا. خالی حمل تو نارمل بوجھ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, مگر احتملہ ذرا اوور برڈن کے لحاظ سے. انہوں نے اٹھا لیا بہتان و اسمن اور گناہ, مبینہ کھلا کلیئر, با یا نون روٹ ورڈ. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی, غلطی تھی, ہمیں نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے اور اس کی بہترین ہی جسے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب سلام درود و سلام بھیجنے والا بنا ہے. ان کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں کہ ہم کوئی بھی ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے جب ہم ان کا نام آیا اللہم صلی علی محمد کہیں. اور ویسے بھی اس کے آپ کو پتہ کتنے فائدے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.